بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کا وہ نہایت بابرکت، مقدس اور سعادتوں بھرا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، جس میں مسلمان انتہائی ذوق و شوق اور کثرت کے ساتھ کلام الہی یعنی قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہوتی ہے تو اکثر مومنین کے ذہنوں میں ایک ہی فکر اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تلاوت تو مکمل کر لی ہے، مگر اب اس کا ثواب اپنے پیاروں اور مرحومین کو کیسے بخشیں، یا اس کا صحیح شرعی طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ ثواب بخشنے کا درست طریقہ جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات ہماری پردہ نشین اسلامی بہنیں قرآن مجید ختم کرنے کے بعد بچوں کے ہاتھ مسجد کے امام صاحب یا کسی مقامی قاری صاحب کو یہ پیغام بھیجتی ہے کہ حضرت ہم نے قرآن مکمل کر لیا ہے، آپ برائے کرم ہمارے مرحوم والدین یا دیگر عزیز و اقارب کی روحوں کو اس کا اجر و ثواب ایصال کر دے۔ لہٰذا آج کی اس خصوصی اور معلوماتی گفتگو میں آپ کو قرآن پاک بخشنے کے 3 نہایت آسان، مستند اور بہترین طریقے بتانے جا رہا ہوں، جو آپ کسی کی محتاجی کے بغیر خود گھر بیٹھے انجام دے سکتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کی تلاوت مکمل ہو آپ ان مذکورہ طریقوں میں سے کسی بھی ایک پر عمل کر کے ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ حقیقت میں قرآن پاک کا ثواب بخشنا ایک انتہائی سادہ اور سہل عمل ہے، اور میری یہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد آپ کی مکمل رہنمائی ہے، تاکہ اس ویڈیو کو اول تا آخر دیکھنے کے بعد یہ تمام ضروری باتیں آپ کے فہم اور سمجھ میں آسانی سے آ جائیں، اور آپ خود بھی یہ طریقہ سیکھ کر دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکیں۔ اب یہاں یہ اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن پاک کا بخشنا لازمی ہے، اور اگر کوئی نہ بخشے تو کیا اسے ثواب نہیں ملے گا؟ نیز ایک قرآن کا ثواب ہم کتنے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں، اور کسی فوت شدہ شخص کی روح کو اس کے ذریعے کیسے سکون پہنچایا جا سکتا ہے؟ مزید یہ کہ اگر خدا نخواستہ قرآن پاک مکمل نہ ہو سکے یعنی پورا ختم نہ ہو تو کیا وہ نامکمل قرآن بھی بخشا جا سکتا ہے؟ اور اگر کسی نے کثرت سے درود شریف کا ورد کیا ہو تو کیا اس کا ثواب بھی عزیز مرحوم کو پہنچایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ تمام بنیادی سوالات ہیں جو آج کل کثرت سے پوچھے جا رہے ہیں۔ میں ان تمام سوالوں کے مکمل اور تسلی بخش جوابات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس سے انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، غور فرمائیے کہ قرآن بخشنے کے جو 3 آسان طریقے ہیں، ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ
جب آپ تلاوت شروع کرنے لگے تو آغاز میں ہی یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ میں جو یہ کلام الہی پڑھ رہا ہوں اس کا تمام تر اجر و ثواب میرے مرحوم والدین یا فلاں رشتہ داروں کی روح تک پہنچ جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور اللہ کی وسیع رحمت سے یہ ثواب خود بخود روح تک پہنچ جاتا ہے، بشرطے کہ آپ کی نیت کا راستہ صاف ہو۔ یعنی جب تلاوت مکمل ہو جائے تو اب آپ یہ فیصلہ اور دعا کرے کہ اے اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میرے والدین اور تمام لاحقین کی روحوں کو پہنچ جائے۔ چونکہ اسلام میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے جب آپ اللہ کی رحمت کی امید پر یہ ارادہ کرتے ہیں تو وہ اجر یقیناً صاحب قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ جو سب سے جامع اور بہترین ہے وہ دعاؤں اور کلمات کے ذریعے ہیں، کیونکہ دعا کا وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور اعتراف کا لمحہ ہوتا ہے، اور حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق قرآن مکمل ہونے کے بعد مانگی جانے والی دعا یا پڑھی جانے والی نماز کو اللہ خاص طور پر قبول فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر دن میں قرآن مکمل ہو تو فرشتے شام تک، اور اگر رات میں مکمل ہو تو فرشتے صبح تک قاری کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس وقت دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر جتنا ممکن ہو درود پاک پڑھیں، اور عربی کی مسنون دعائیں یاد ہو تو وہ پڑھیں۔ پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے رمضان جیسے عظیم مہینے میں تلاوت کی توفیق دی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد التجا کریں کہ اے اللہ، جو کچھ پڑھا ہے اسے قبول فرما اور بشرا تقاضوں کے تحت ہونے والی غلطیوں کو معاف کر دے۔ پھر دعا کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان مرد، عورتیں اور بچے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان تمام کی کامل مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ خصوصاً اپنے فوت شدہ والدین کا ذکر کریں کہ یا اللہ، یہ تلاوت کا اجر ان تک پہنچا دے۔ اس کے بعد اپنی دیگر تمام دنیاوی و اخروی حاجات کے لیے گڑ گڑا کر دعا کرے کہ کیونکہ یہ قبولیت کا خاص وقت ہے، اور آخر میں توبہ، استغفار اور درود پاک پر دعا ختم کرے۔ یہ وہ مستند طریقے ہیں جن کے ذریعے ثواب بخشا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، جیسے الف لام میم پر 30 نیکیاں ملتی ہے، جو فرشتے فوراً آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں۔ یہ سوچنا غلط ہے کہ اگر ہم باقاعدہ نہیں بخشیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ پڑھتے ہی برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ البتہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایصال ثواب کی نیت ضروری ہے، اور ایصال ثواب سے آپ کی اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی،
بلکہ جسے بھی آپ یاد کریں گے اسے پورا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے اور اسے ریاضی کے اصولوں پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہر ایک کو مکمل اجر ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی گفتگو مفید لگی ہو تو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں سے شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ کا کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔